میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اے فرشتوں سنو، اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سنو، اگر میں تمہارے اندر بھی خواہش ڈال دیتا، شہوت ڈال دیتا تو تم بھی گناہ کرتے۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم گناہ نہیں کرتے، ہمارے اندر خواہش ڈال دو گے پھر بھی ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے دو اعلیٰ درجے کے فرشتوں کو جمع کیا اور ان میں جو سب سے زیادہ متقی فرشتے تھے، پرہیزگار فرشتے تھے، دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اندر خواہش ڈالی، شہوت ڈالی اور زمین پر ان دونوں کو اتار دیا۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے غصہ دیا، خواہش دیا اور زمین پر اتار دیا۔ وہ دونوں زمین پر رہنے لگے۔ دن میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تو ان کو جادو سکھایا کرتے، اور رات کو اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ دو فرشتوں نے ویسا ہی معمول جاری رکھا۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت سے ان کا پلڑا پڑ گیا، حسین و جمیل عورت سے ان کی ملاقات ہو گئی، مٹبھیر ہو گئی۔ دیکھیے اللہ کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، میں اگر تمہارے اندر خواہش ڈالوں گا تو تم بھی گناہ کرو گے۔ انسان کے اندر ہم نے خواہش ڈالی ہے، انسان زنا کرتا ہے، انسان عورت کی طرف دیکھتا ہے، انسان لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، انسان بدکاری کرتا ہے، انسان مال کی لالچ کرتا ہے۔ او میرے فرشتوں اگر میں تمہارے اندر خواہش ڈال دوں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتوں نے کہا نہیں نہیں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دو فرشتوں کو اللہ رب العالمین زمین میں بھیج دیا۔ یہ دو فرشتے زمین پر رہنے لگے۔ جب خوبصورت عورت سے مٹبھیر ہوئی، ملاقات ہوئی، اس عورت کا حسن و جمال نے ان پر جادو کر دیا۔ یہ عورت اتنا حسین و جمیل عورت، اتنا حسین و جمیل تھی، اتنا خوبصورت عورت تھی کہ ان کے حسن و جمال نے ان کے اوپر جادو کر دیا، اور وہ دو فرشتے اس عورت کو چاہنے لگے، اور اس عورت نے بھی شرط لگا دی، اے فلا اگر تم مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری تین شرطیں ہیں، میری تین شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ چھوٹا بچہ میں تمہیں لا کر دے رہی ہوں، تم اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا یہ بچہ معصوم ہے، اس کو کیسے قتل کرو؟ ایک جگہ اور روایت ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے بارے میں مطالبہ کیا کہ اے فلا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے شوہر کو قتل کر دو۔ اس نے کہا بے گناہ انسان کو کیسے قتل کروں گا، میں قتل نہیں کر سکتا۔ پھر اس عورت نے کہا اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو شرک کرو، اللہ کے علاوہ غیر کو پوجا کرو، غیر اللہ کی پوجا کرو۔ اس نے کہا شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک شرک کی معافی نہیں ہے، میں شرک نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر اس عورت نے شراب کا ایک پیالہ لایا اور شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اس نے کہا اے فلا اگر تم مجھے واقعی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ شراب کا پیالہ، یہ شراب کی چند گھونٹے پی لو اگر مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ دیکھیے خواہش، دیکھیے شہوت، دیکھیے عورت کو حاصل کرنے کے لیے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو شرک بھی کر لیے اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے، جب شراب پی لی تو بے ہوش ہو گئے، اور شراب کے نشے میں اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور شرک بھی کر لیا۔ جب ہوش آیا تو اس عورت نے کہا دیکھو تم مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے، میں نے تمہیں یہ آپشن دیا لیکن تم نے مانا نہیں، میں نے شراب پینے کا تو تم نے شراب پی لی، اور شراب پی کر تم نے یہ غلط کام کر لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں جب ان کو ہوش آیا، جب ان کو ہوش آیا، عقل ٹھکانے پہ آئی تو یہ کہنے لگے یا اللہ حقیقت میں تو نے کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، اے اللہ مجھ سے بہت بڑی خطائیں ہو گئی ہے، بہت بڑا بھول ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا اے فرشتوں ہم نے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر شہوت ڈالیں گے، تمہارے اندر خواہش ڈالیں گے تو تم بھی انسان کی طرح گناہ کرو گے، تم بھی انسان کی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے،
तुम भी किसी औरत की हुस्न जमाल देखकर उनके पास चले जाओगे, तुम भी उनके जाल में फंस जाओगे। लेकिन तुमने हर धर्मी की और कहा आय अल्लाह ख्वाहिश डालोगे फिर भी हम इंसान जैसा गुनाह नहीं करेंगे। आज तुमने गुनाह किया या नहीं फरिश्ते, तुम बताओ। फरिश्ते इकरार करने लगे, हाँ अल्लाह हमने गुनाह कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सजाएं दी और इख्तियार दिया, ऐ फरिश्ते ये बताओ कि दुनियावी सजा तुम्हें चाहिए या आखिरत की सजा चाहिए। फरिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 सजाएं दी कि दुनियावी सजा चाहिए या आखिरत की सजा चाहिए। फरिश्तों ने कहा अल्लाह हमें आखिरत में सजा नहीं चाहिए, हमें दुनिया ही में सजा दीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको दुनिया में सजा दी और उसको उल्टा लटका दिया गया, किसी कुएं में रख दिया गया, किसी कुएं में उसे उल्टा रख दिया गया। और फरिश्ते सुबह शाम उनके ऊपर पत्थर मारा करते, कंकड़ियां मारा करते हैं, दुर्रे मारा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फरिश्तों से अफजल इस बुनियाद पर करार दिया है कि ऐ फरिश्तों हमने इंसान को शौहरत दिया है, हमने इंसान को ख्वाहिश दी है जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है। अगर तुम्हारे पास भी ख्वाहिश होती, तुम्हारे पास भी शौहरत होती तो तुम भी गुनाह करते। लेकिन फरिश्तों ने ऐतराज किया, ऐ अल्लाह हम गुनाह करते ही नहीं, हम गुनाह करेंगे ही नहीं। जब फरिश्तों ने ऐतराज किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। उसके बाद से फरिश्तों ने इंसान पर ऐतराज करना छोड़ दिया और फरिश्ते इंसान के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करने लगे। मेरे भाइयों, फरिश्ते हमारे ऊपर शुरू ही से ऐतराज करते चले आए, इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं, इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं। शुरू ही में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम को बनाने का इरादा किया, आदम की तख्लीक का इरादा किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। जब अल्लाह ने आदम को बनाने की प्लानिंग किए, बनाने का इरादा किया तो फरिश्तों से मशवरा किया, ओ फरिश्तों ये बताओ हम रूए ज़मीन में खलीफा बनाने वाले हैं, रूए ज़मीन में इंसान को पैदा करने वाले हैं, बताओ तुम्हारी राय क्या है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह ज़मीन में इंसान को क्यों पैदा कर रहे हैं, इंसान की तख्लीक क्यों कर रहे हैं। या अल्लाह ये इंसान दुनिया में जाएगा, फसाद मचाएगा, ये दुनिया में जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से लड़ेगा। या अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए काफी है, हम तेरी तस्बीह बयान करने के लिए काफी है। ऐ अल्लाह जमीन में इंसान को ना बनाओ, ये जमीन में खून मचाएंगे, ये जमीन में खून के धब्बे फैलाएंगे, ये अल्लाह कत्ल गारत गिरी आम कर देंगे। ऐ अल्लाह जमीन में इंसान को ना बनाओ। अल्लाह उसी का जवाब दिया है, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ऐ मेरे फरिश्तों नहीं मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बना दिया, आदम की तख्लीक कर दिए। इसी तरह जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या हमारे सामने से गुजरता है, जब उनकी यादें हमारे सामने आती है, जब ये याद ताज़ा हो जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब दिखा रहा है और ख्वाब में देख रहा है कि हम इस्माईल की कुर्बानी कर रहे हैं, मेरे प्यारे साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखाया क्या इब्राहिम तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। इब्राहिम देख रहा है कि हम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, और जब ये ख्वाब देखा अपने बेटे से कहता है क़ाल या बुनैया, ऐ मेरे बेटे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे मैं देख रहा हूँ कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मामला क्या है। ये बेटे का जवाब था, ओ मेरे अब्बू, क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बू आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो कर डालिए। फिर मेरे प्यारे साथियों बाप भी राजी हो गए, बेटे भी राजी हो गए, कुर्बानी के लिए ले जाया गया मैदान में और उनके पेशानी पर छुरी चलाए जाने लगे। जब हकीकत में
छुरी चलने लगी। मेरे प्यारे साथियों, ये जमीन रुक गए, ये जमीन रुक गए, ये दरख्तों के पत्ते हिलना बंद कर दिए, समंदर की लहरें मौजे मारना बंद कर दिए, जुम्बिश हो गई, दरख्तों की लहरों की जुम्बिश हो गई। मेरे प्यारे साथियों, आसमान भी पसीना से शराबुर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, और फरिश्ते कहने लगे, या अल्लाह, आय अल्लाह, ये क्या हो रहा है कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है। अल्लाह कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तुम ये कह रहे थे जमीन में इंसान को ना बनाओ, आज देखो मेरा इंसान, आज देखो मेरा बंदा, आज देखो मेरा बंदा मेरे लिए कितना काम कर रहा है। मैंने ख्वाब दिखाया तो मेरी बातों पर अमल करते हुए अपने बेटे के गर्दन पर भी छुरी चला रहे। ओ फरिश्तों, मैंने तो तुम्हें इसीलिए कहा था कि मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने भी कह दिया, आय अल्लाह, हकीकत में तूने कहा था कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर ख्वाहिश नफ्स डाली है, ख्वाहिश नफ्स डाली है। इसी वजह से इंसान गुनाह में मुलव्वस हो जाता है, गुनाह कर जाता है। इसका हल बताया कि अगर हम इस नफ्स को कंट्रोल कर लें, काबू में पा लें, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो हमारा ठिकाना जन्नत है। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने बनी आदम को इज्जत दी, हमने बनी आदम को इज्जत दी और उन्हें कश्ती में सवार कर दिया, खुश्की में हो या तरी में हो, यानी जमीन पर हो या समुद्र में, हमने इंसान को सवार कर दिया, हमने इंसान के लिए सवारियां मुतय्यन कर दी, बनी आदम को हमने इज्जत दी। आए लोगों, इस्लाम को इंसानियत का दुश्मन बताने वालों, मेरी आवाज तुम्हारे कानों पर पहुंच रही है या सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारे पास पहुंच रही है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इज्जत दी है। यहाँ पर किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया है, यहाँ पर किसी यहूदी का नाम नहीं लिया, किसी ईसाई का नाम नहीं लिया, किसी सनातनी का नाम नहीं लिया, किसी मेरे भाइयों जैनी का नाम नहीं लिया, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हमने बनी आदम के बेटे को इज्जत दी। यहाँ पर देश का कठोर इंसान जो मुसलमानों का बड़ा दुश्मन है, उनके कुरान में उनको भी इज्जत देने की बात कही गई है। मेरे प्यारे साथियों, और तमाम इंसान के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ओ मेरे बंदो, हमने तुम सबको एक ही माँ एक ही बाप से पैदा किया है। हदीस भी क्लियर कर रही है कि अन्नासु कुल्लुहुम बनु आदम, तमाम लोग बनु आदम, तमाम लोग आदम के बेटे हैं, तमाम लोग आदम के संतान है, तमाम लोग आदम के संतान है और आदम किस चीज से पैदा किए गए? वो आदम खुलिका मिन तुराब, और आदम भी मिट्टी ही से पैदा किए गए। यहाँ पर किसी मुसलमान की कैद नहीं, कोई ईसाइयत की कैद नहीं है, कोई जैनी की कैद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम इंसान की बात कर रहा है, कुरान में तमाम इंसान की बात कर रहा है कि हमने आदम के बेटों को इज्जत दी, यानी इंसान को इज्जत दी, इंसान को इज्जत दी, जानवरों से इज्जत, जानवरों से बढ़कर इंसान को इज्जत दी, इसलिए कि जानवरों के पास अकल नहीं है, जानवरों के पास अकल नहीं है, इंसान के पास अकल है, इंसान के पास शौहत है। शौहत के बावजूद भी, ख्वाहिश के बावजूद भी कोई इंसान अपने आप को अगर काबू पा लेता है तो उसका ठिकाना जन्नत है। यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन समुंदरों में भी कश्तियां दी, समुंदरों में भी सवारियां दी और जमीन में भी सवारियां दी। और आज यही वजह है, यही वजह है कि इंसान समुंदर का भी सफर करता है। समुंदर में सफर करने का इल्म कुरान में मौजूद है और साइंसदानों ने ये इल्म कुरान ही से चुराया। कुरान में समंदर में सफर करने की बात कही गई है और साइंसदानों ने ये इल्म कुरान से चुराया कि हम पानी पर सफर कर सकते हैं, हम समुंदर पर सफर कर सकते हैं। हालांकि समंदर की गहराई बहुत है। कोई इंसान के दिमाग में कैसे आया कि हम समंदर में डूब जाएं? उनको डर नहीं हुआ, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हम तुम्हें समंदरों में भी सवारियां दी है। और इंसान फिर आगे बढ़कर तरक्की करके उस समंदर में भी सफर किया।
یہ زمین میرے بھائیوں، یہ جو ہماری پرتھوی ہے 29% لینڈ زمین ہے جس پر انسانی بستیاں ہیں، انسان رہتے ہیں، جانور رہتے ہیں، اور 71% پانی ہی پانی ہے، سمندر ہے۔ اور اسی پرتھوی کا چکر سمندروں کے ذریعے بھی لگایا گیا ہے۔ سب سے پہلے کون لگایا؟ جس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا بیضابی ہے، جس نے ثابت کیا کہ یہ دنیا انڈکار ہے، انڈانو جیسے ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سر فرانسس ڈریک نام کا ایک آدمی، سائنٹسٹ آدمی، 1577 عیسوی میں جب سمندر کا سفر کیا، سمندر کا سفر کرتے گئے تقریباً 1000 سے زائد دنوں میں پوری پرتھوی کا سفر کیا۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، اور ہمارے دماغوں میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہم دنیا کا سفر کریں گے، پرتھوی کا سفر کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاسٹ میں جا کے ہم گر جائیں، یا پھر لاسٹ میں ہم برف میں جم جائیں، یا پھر لاسٹ میں آگ کا گولا ہوگا یا کچھ ہوگا۔ ہم ڈر رہے تھے میرے بھائیوں، لیکن حقیقت میں یہ دنیا، یہ زمین گولاکار ہے، جیوڈ ہے، یہ اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جیوڈ شکل کی دنیا ہے۔ آپ مان کے چلیے یہ ہماری پرتھوی ہے، اور یہ پرتھوی ایک فٹ بال کے آکار کا ہے، اور اس فٹ بال میں ہم اگر سفر کرنا شروع کریں گے تو اس کا انت کہیں ہوگا؟ کہیں نہیں ہوگا۔ مثلا اگر ہم بھارت سے سفر کرنا شروع کریں گے، بھارت سے ہمارا سفر شروع ہوگا تو چلتے رہیں گے، پھر گھما پھرا کے ہم واپس بھارت پہ ہی آ جائیں گے۔ پتہ چلا پرتھوی کا انت نہیں۔ پرتھوی چھوٹی ہے، یہ ہم مانتے پرتھوی چھوٹی ہے، لیکن اس کا انت نہیں، اس کا مطلب پرتھوی بڑی نہیں، اس لیے کہ وہ فٹ بال کی آکار کا ہے۔ ہم بھارت سے سفر شروع کریں تو ہم چلتے رہیں گے اور پھر گھما پھرا کے بھارت پہ ہی آ جائیں گے۔ فٹ بال کے اس دشا سے سفر شروع کریں گے، چلتے رہیں گے، پھر گھما پھرا کے ہم اسی دشا پہ آ جائیں گے۔ تو یہ زمین میرے بھائیوں جیوڈ شیپ کا ہے، جیوڈ آکار کا ہے، یعنی اوپر اور نیچے سے یہ چپٹی ہے۔ تو یہ گولاکار دنیا ہے، یہ ہماری پرتھوی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ ثابت کس نے کیا تھا؟ سر فرانسس ڈریک۔ جب انہوں نے سمندر کا سفر کیا، سمندر میں چلتے رہے، آخرکار جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پہ آ کے غروب کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں، موجودہ دور کے کچھ فقہا ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو سائنس سے جوڑنے کے لیے قرآن کا غلط معنی لے لیا ہے۔ کئی ایک جگہ پہ ایک ایسے الفاظ جس کا معنی ہے ہی نہیں، دنیا میں کسی لغت میں وہ معنی ملتا ہی نہیں، لیکن سائنس سے جوڑنے کے لیے انہوں نے اس لفظ کا الگ معنی لے لیا۔ جیسے یہ دنیا، سائنس، یہ تحقیق سے پتا چلا کہ یہ زمین گول ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو دکھنے میں سپاٹ لگتا ہے، چپٹی لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری نظروں میں یہ زمین چپٹی ہے، لیکن جب اسی چیز کو فضاؤں میں، خلاؤں میں اوپر سے دیکھا گیا تو یہ زمین گول ہے۔ جیسے جیسے انسان اوپر کی طرف جاتا ہے اس کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ زمین گول ہے۔ تو قرآن میں اس کا صریحی طور پر کہیں ذکر موجود نہیں ہے کہ یہ زمین گول ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل دیتے ہیں آج کے دور کے فقہا کہ وَالْعَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ محمد جناگڑی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو ہموار کر دیا، بچھا دیا، زمین کو بچھا دیا۔ یہ زمین بچھا ہوا ہے کہ نہیں؟ زمین کو اللہ رب العالمین الم نجعل الارض مہادا، زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، زمین کو اللہ نے بچھا دیا۔
لیکن اسی دہا کا معنی یہ نکالتے ہیں کہ دہا کا معنی شتر مرغ کا انڈا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے. حالانکہ لغت کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ دہا کا معنی شتر مرغ کا انڈا. یہ لغت لسان العرب نامی لغت ہے جن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ادھیو ادھیتو، جس کا معنی آتا ہے ریت کی وہ جگہ جہاں پر شتر مرغ انڈا دیتا ہے. اور شتر مرغ انڈا دینے کے لیے گھونسلے کا یوز نہیں کرتا ہے، استعمال نہیں کرتا ہے. ریت کی جگہ پہ وہ انڈا دیتا ہے اور انڈا دینے کے بعد وہ اپنے پیر سے اس جگہ کو ہموار کر دیتا، پھیلا دیتا، بچھا دیتا ہے. لیکن اس کا معنی شتر مرغ کا انڈا نہیں ہے جو آج کے دور کے اسکالرز کہتے ہیں، فقہا کہتے ہیں کہ قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا کہ دنیا بیضابی ہے، دنیا گول ہے، شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے. میرے بھائیوں غلط ہے. قرآن و حدیث میں اگر زمین کو چپٹی بھی کہا گیا تو بھی صحیح ہے، کیونکہ جیسا دیکھا کہ ہاں زمین چپٹی ہے ویسا ہو سکتا بیان کر دیا گیا. لیکن ہم اور آپ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کبھی قطعاً قرآن کا معنی، قرآن کے الفاظ کا معنی غلط نہ لے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم پکڑے جائیں گے. قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی خلق اللیل والنہار، ہم نے دن اور رات کو پیدا کیا. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون، اور یہ سب کے سب اپنے محور میں گردش کرتے ہیں، اپنے محور میں تیرتے رہتے ہیں. چاند بھی اپنے محور میں تیرتے ہیں، وقت مقررہ تک جو ان کی حد ہے وہاں تک تیرتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے. سورج بھی تیرتا رہتا ہے. قرآن کی آیت فی فلک، کل فی فلک یسبحون، تمام چیزیں اپنے اپنے محور میں تمام چیزیں تیر رہے ہیں، سبا کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں. سائنسداں کو یہ چیز سمجھانے کے لیے، قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے، چاند کی حکمت بیان کرنے کے لیے، سورج کی حکمت بیان کرنے کے لیے یہی آیت، اور یہی آیت نہیں صرف یہی جملہ کافی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج بھی چاند بھی اپنے محور میں تیرتے رہتے، یہی ٹکڑا کافی ہے. جب یہی ٹکڑا کافی ہے کہ چاند بھی تیرتا ہے اور سورج بھی دوڑتا ہے، یہی ٹکڑا کافی ہے، تو ہمیں اور آپ کو قرآن کے الفاظ کا معنی غلط لینے سے کیا فائدہ میرے پیارے ساتھیوں. ہاں میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں، آپ نے سنا ہوگا جب مکے والوں نے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، ابو جہل لعن طعن کرنے لگے اور آپ سے چیلنج کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ سچ میں اللہ کے رسول ہیں تو آپ ایک معجزہ کر دکھائیے، آپ ایک کام کر دکھائیے، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھائیے، ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں کسی انسان اگر کسی انسان پر جادو کر دے، یہ آسمان کے نیچے جادو ہو سکتا ہے، آسمان کے نیچے جادو کا اثر انسان پر ہو سکتا ہے، لیکن آسمان پر جادو کا اثر کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے نجومی ہو، چاہے وہ کتنے بڑے جادوگر ہو، آسمان پر کسی کا جادو نہیں چل سکتا ہے. ابو جہل نے کہا، ابو جہل کا ایک ساتھی حبیب جن کو بلایا گیا تھا بہت دور سے، وہ بھی آ کر چیلنج کیا، اے محمد اگر حقیقت میں آپ اللہ کے نبی ہے، اگر آپ یہ بات کر دکھاتے ہیں، یہ سچ ثابت کر دکھاتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دکھاتے ہیں، تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حقیقت میں نبی ہیں، آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گئے، چاند 2 ٹکڑے میں بڑھ گئے. ابو جہل کہنے لگے، ان کے دوست حبیب کہنے لگے کیا بات ہے، جادوگر کہو تو کیسا جادوگر کہو، جادوگر کا اثر تو دنیا میں ہوتا ہے، آسمان کے نیچے ہوتا ہے، لیکن آسمان کے اوپر چاند کے اوپر کیسا ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، چاند جب تو ٹکڑا ہوا تو صرف اتنا ہی نہیں کہ ایسے ٹکڑا ہوا، نہیں،
اس کے اندر اتنے دو ٹکڑا اتنی دوری پر بڑھ گئے کہ گویا کے بیچ میں بہت بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کی ایک اور ایک ٹکڑا دوسرے اور دوسرا ٹکڑا میرے پیارے ساتھیوں اتنا فاصلہ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ آپ نے پھر اشارہ کیا اور چاند آپس میں مل گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ معجزہ تھا جو ابو جہل نہیں مانا اور کہنے لگے کہ آپ جادوگر ہیں، لیکن ابو جہل اس جگہ پہ ابو جہل ہار مان گئے اور کہنے لگے کہ میرے پیارے ساتھیوں ابو جہل کہنے لگے کہ یہ جادو کا اثر آسمان پر بھی کیسے ہو گیا، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا کہ ابو جہل اسلام قبول کرے، اللہ ابو جہل کو ہدایت نہیں دی۔ میرے پیارے ساتھیوں تو چاند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کا دو ٹکڑا کیا تھا، اور آج سائنس ترقی کر چکی ہے، نیل آرمسٹرانگ چاند پر جانے والے پہلے ویکتی ہیں جو چاند پر جا چکے ہیں، چاند کی زمین کو چھو کر آئے ہیں، وہاں پر ان کے پیر کے نشان بھی آج موجود ہے، اس لیے کہ وہاں ہوا نہیں ہے، ہوا ہوتی تو ان کے پیر کے نشان مٹ جاتے، آج بھی ان کے قدموں کے نشان وہاں موجود ہے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی، چاند کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور سوال کرتے ہیں لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا دو ٹکڑا کیا تھا اور لوگ چاند پر پہنچ گئے، تو کہاں وہ ٹکڑا اور کہاں وہ نشان دکھائی دے رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلو، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ چاند کا دو ٹکڑا کیا تھا اور چاند پر جانے والے لوگ کئی لوگ جا چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، تو چاند کا دو ٹکڑا آپس میں اس کا نشان کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے؟ آپ ان سے جواب دیجئے میرے بھائیو، آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، اور آپ کو یہ نہیں کہنا ہے، پس نہیں ہونا ہے کہ ہم ہار جائیں گے، اس جواب میں ناقص ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جھوٹا نکل جائے گا۔ نہیں نہیں، آپ ان کو سمجھائیے کہ یہ معجزہ تھا، یہ چمتکار تھا، اور چمتکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نشان ہمیشہ باقی رہے، لیکن ہاں چاند پر جب ناشا لوگوں نے کھوج کی تو وہاں پر ایک لکیر نکلی، وہاں پر ایک لکیر دکھائی دی، تو سائنسداں یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جب چاند کا دو ٹکڑا کیا گیا تھا تو یہی وہ لکیر ہے۔ اگر مان کے چلیے وہ لکیر بھی نہیں ہے تو یہ نہیں کہ وہ معجزہ جھوٹا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں وہ ایک چمتکار تھا، اور اس چمتکار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا نشان باقی رہے، اس چمتکار کے لیے ہمارا قرآن ہی کافی ہے، اس چمتکار کے لیے ہمارا قرآن ہی کافی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جب چاند کا دو ٹکڑا ہو گیا آپ نے فرمایا اے ابو جہل اور ان کے ساتھی، تم یہ بتاؤ، تم یہ سوچتے ہو کہ یہ جادو ہم نے کیا تو صرف تم ہی دیکھ رہا ہو؟ نہیں نہیں، ملک شام جاؤ، وہاں پر پتہ کرو کہ وہاں کے لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ یمن جاؤ، سیریا جاؤ، اور بہت سے دیشوں میں جاؤ، بہت سے ملکوں میں جاؤ، اور پتہ کرو کہ لوگوں نے چاند کے دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں خود ہندوستان کی بات کہو تو ہندوستان کے اندر ایک راجا تھا جن کا نام راجا بھوج ہے، جن کا نام راجا بھوج ہے۔ وہ باغیچہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک دیکھتا ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے میں بڑھ گئے۔ وہ کہنے لگے کیا بات ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گئے؟ سارے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کو بلانے کے بعد پوچھا ہے جادوگروں یہ بتاؤ چاند کے دو ٹکڑے کس نے کیے؟ کتنے بڑے بڑے جادوگر دنیا میں موجود ہیں۔ جادوگر کہنے لگے اے راجا بھوج یہ جادوگروں کا کام نہیں ہے، جادوگر آسمان میں جادو نہیں کر سکتا ہے۔ اے راجا بھوج ضرور محمد نام کا ایک آدمی ہوگا جو ہم نے بھوشیہ قرآن میں پڑھا تھا۔ اے راجا بھوج ہم نے اس کی پیشین گوئیاں کئی کتابوں میں پڑھی تھی، ضرور یہ محمد ہوگا جو عرب میں جنم لیا ہوگا، اسی کا کام ہوگا، اسی نے چاند کے دو ٹکڑے کیے ہوں گے، یہ کسی جادوگر کا کام نہیں ہے۔ راجا بھوج کو جب پتا چلا تو بھارت سے چلے گئے کہاں؟ آیودھیا۔ ایک آیودھیا فیض آباد کے نام سے مشہور ہے، وہ ہندوستان ہی میں، لیکن آیودھیا آ کی معنی نہیں، یودھا کا معنی جنگ، جہاں جنگ نہ ہو۔ میرے بھائیوں وہ چلے گئے آیودھیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد
जा कर नमा कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं, नमस्ते गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने, जाकर सलाम कहते हैं, क्योंकि वो गैरुल्लाह की इबादत करता था, इसलिए नमस्ते का क्या आपके सामने सर झुकाता हो। आए मरुस्थल, आए रेगिस्तान में पैदा होने वाले, रेगिस्तानी इलाके में पैदा होने वाले, बहुमाया प्रवर्तिने, बहुत से मायाओं में पर्वत करने वाले, आए फला आदमी, आए सहाबा की जमात में बैठने वाले, ये बताओ चांद के 2 टुकड़े किसने किए? उसने कहा मैंने। कहा मेरा 2-3 सवाल है, 2-3 सवाल है, अगर जवाब मिल गया तो हम मानेंगे कि आप ही ने चांद के 2 टुकड़े किए। उसने कहा आपके पिता का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरा पिता का नाम क्या है ये ना पूछो, बल्कि ये पूछो क्या था। मेरे प्यारे साथियों, इसी जुमला ने राजा भोज के दिल में ईमानी जज्बा पैदा कर दिया। राजा भोज ने कहा क्या फला, अरे मोहम्मद साहब, हमने जो पेशीर गोइयां पढ़ी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनका बाप इंतकाल कर जाएगा, इसलिए आपने कहा कि पूछो है नहीं, बल्कि क्या था, है नहीं बल्कि पूछो क्या था। इसी जुमले ने आज मेरे दिल में एहसास पैदा कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, उस जगह पे राजा भोज ने कहा और मुझे कोई सवाल की जरूरत नहीं, हकीकत में चांद के टुकड़े करने वाले आप ही है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है कि हमने चांद को, हमने सूरज को पैदा कर दिया, वकुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, और तमाम चीजें आसमान में तैरते रहते हैं, तमाम चीजें आसमान में तैरते रहते हैं। चांद के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट, साइंसदान का कॉन्सेप्ट क्लियर है, शुरू ही से कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन सूरज के बारे में साइंसदानों ने कहा कि सूरज चक्कर नहीं लगाता है। कुरान की आयतें गलत हैं, कुरान इस आयत में सच नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन हालिया रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों ने तहकीक किया और फिर ये साबित किया कि सूरज भी अपने महवर में दौड़ता है, गर्दिश करता है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान कभी बदला नहीं जाएगा। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, कि सूरज अपने मुकर्रर वक्त तक दौड़ता रहता है, सूरज अपने मुकर्ररा वक्त तक दौड़ता रहता है। जिस निजाम शमसी सोलर सिस्टम में हम और आप रहते हैं, पहले क्या कहा जाता था कि जमीन मरकज है और सूरज, चांद, सितारे, सैयारे जमीन के चक्कर लगाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हाँ, सूरज भी मरकज नहीं है, सिर्फ जिस सोलर सिस्टम में हम और आप रहते हैं उसका मरकज सूरज है, और इसी सूरज का चक्कर प्लैनेट लगाते हैं और प्लैनेट का चक्कर सैटेलाइट लगाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सैटेलाइट यानी उपग्रह, जैसे चांद हो गया, चांद सूरज का चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि ये चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, टाइम ख़त्म हो गया और सुबह होने को भी है। इंशाअल्लाह फिर कभी तफसीली गुफ्तगू करेंगे किसी मौके पर। तो मैं आपको बता देना ये चाहता हूँ कि हम और आप जब तक इस दुनिया में रहें, इल्म से आरास्ता व पारास्ता होते रहें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि बारिल्लाह हम सब तमाम मुसलमानों को जो